ان صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ جو لاسٹ ٹائم ڈیبیٹ ہوئی ہے انڈیا میں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے حوالے سے، تو وہ ساری ایک سنیریو، وہ چیز سننے کے بعد، ڈیبیٹ سننے کے بعد، یہ میں اس نتیجے پہ کم از کم پہنچا ہوں کہ سنی سنائی یہ ایک تصور ہے کہ سنی سنائی، یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو تو سنیں یہ سنی سنائی کیا ہوتی ہے. کسی آج کل ویسے یہ جو مذہبی طبقے یا مذہبی لوگوں کے ساتھ لوگوں کا کلیش ہوتا ہے، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں یا اچھا نہیں سمجھتے، جو بھی ہے بہرحال. تو اگر کسی مولوی صاحب سے کسی بندے کا جھگڑا ہو جائے، کوئی کلیش آ جائے کسی معاملات میں، تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی ان کے پاس ویلڈ ریزن ہے کہ وہ ان کی مخالف ہیں، کہ ان کا کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کلیش ہے. ایک اور بندہ ہے، اس کا بھی اسی طرح کوئی کلیش بنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا. اب ایک اور تیسرا بندہ ہے. اب ان دونوں کی باتیں سن کے وہ تیسرا بندہ بھی اپنے دل میں مولوی صاحب کی نفرت جو ہے وہ پال کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جو تیسرا بندہ ہے نا، اس کے دل میں جو نفرت ہے اس کو ہم کہیں گے سنی سنائی نفرت. یعنی اس نے مولوی صاحب سے پوچھا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی کہ جھگڑا کس بات پہ ہے، کیا معاملہ ہے، تو وہ سنی سنائی نفرت اپنے دل میں پال کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح یہ ساری ڈیبیٹ سننے کے بعد یہ جو حضرت ہیں، ان پہ میرا تو یہی ایک بس وہ ساری ڈیبیٹ سننے کے بعد موقف قائم ہوا ہے کہ یہ حضرت جو ہے نا، یہ سنے سنائے ایتھیسٹ ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، نہ کوئی دلیل دے رہے ہیں، نہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں. اور ان کو انگلش کے لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر کسی دلیل کا جواب ہی نہیں دے رہے. یعنی آرگو کرنا اور کسی دلیل کو سمجھنا، کوئی دلیل دینا، کسی دلیل کو ریجیکٹ کرنا، یہ ان کے اوپر کی بس کی باتیں، ان کے پاس کی باتیں نہیں تھیں، ان کے اوپر کے لیول کی یہ ساری باتیں تھیں. بہرحال آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میری یہ رائے تھی کہ جس کا میں نے اظہار کر دیا. سلامت رہیں.